ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کامال بے ادب است۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے میں نے ایک نئے سلسلے کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سلسلہ یہ ہے کہ وہ فارسی اشعار جو بہت ہی زیادہ زبان زد عام ہیں، مشہور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل یا یوں سمجھے کہ بین الاقوامی ادب کا ایک حصہ ہے اور ہر محفل میں پڑھے جاتے ہیں اور ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو وہ اشعار جو ہیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا، ان کو آپ کو سمجھاؤں گا، ان کے معانی، ان میں موجود مشکل الفاظ کی تشریح اور مکمل تشریح، یہ سب چیزیں جو ہیں میرے اس سیگمنٹ کا حصہ ہوں گی۔ چنانچہ اس حوالے سے آج میں نے جس شعر کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کامال بے ادب است۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ شعر ہے کس شاعر کا۔ چنانچہ اس شعر کے حوالے سے یہ بھی معروف ہے کہ یہ غالب کا ہے، یہ بھی معروف ہے کہ یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ہے، لیکن جو اہل تحقیق ہیں ان کے نزدیک یہ شعر جو ہے یہ خواجہ حمام الدین اعلیٰ تبریزی کا ہے۔ چنانچہ عام طور پر اب اسے خواجہ تبریزی کا ہی شعر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اندر پہلے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف۔ تو پہلا مصرع ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب۔ اچھا، اس سیگمنٹ کا ایک یہ بھی فائدہ ہوگا احباب کو کہ ان کو فارسی کی جو سوجھ بوجھ ہے وہ بھی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اردو زبان کے اندر کما حق ہو یعنی مکمل دسترس حاصل کرنے کے لیے فارسی اور عربی ان کی واجبی سی نہیں اچھی خاصی سوجھ بوجھ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اردو کے اندر جتنے بھی اس میں فاعل استعمال ہوتے ہیں یا مفاعیل استعمال ہوتے ہیں یا اور مختلف قسم کی جو تراکیب استعمال ہوتی ہیں، جیسے مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، اسی طرح سے مرکب عطفی ہے، تو یہ بعینی ہی وہ ہوتی ہیں جو فارسی میں مستعمل ہیں یا بسا اوقات عربی میں مستعمل ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی شاعر کے لیے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ صحیح معنوں میں شاعر بنے تاکہ اس کے کلام پر کوئی انگلی نہ رکھ سکے، اس میں کوئی غلطی جو ہے، ویسے تو انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی تو پھر بھی نکل آتی ہے، لیکن پھر بھی حتی المقدور اس میں سے غلطی نہ نکلے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ فارسی اور عربی کی جو ہے سوجھ بوجھ ضرور حاصل کرے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے میرے چینل پر جو ہے عربی کا سلسلہ تو پہلے سے موجود ہے، اب میں یہ ایک فارسی کا سیگمنٹ شروع کر رہا ہوں، تو اگر کوئی صاحب اس سیگمنٹ کو دیکھتا رہے گا تو اس کو انشاءاللہ اچھی خاصی فارسی کی سوجھ بوجھ ہو جائے گی، اور میں انشاءاللہ اس مقصد کے لیے الگ سے فارسی کی تدریس جو ہے وہ بھی ایک سیگمنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے عن قریب لا رہا ہوں۔ تو بہرحال سب سے پہلے شعر کے مشکل الفاظ، تو پہلا لفظ ہزار بار، تو یہ بالکل جس طرح سے ہم اردو میں ہزار بار کہتے ہیں اس کے وہی معنی ہیں۔ ہزار بار بشویم، بشویم اس کا مطلب ہے دھونا، اور میم یہ متکلم کے لیے ہے۔ ہزار بار بشویم دہن، دہن منہ کو کہتے ہیں، جس کو دہان بھی کہتے ہیں، دہاں بھی کہتے ہیں اور دہن بھی کہتے ہیں۔ ز مشک و گلاب، یہ ز جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا یہ از کا مخفف ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ از فلاں، کہ یہ میں نے فلاں سے لی ہے، یہ خط جو ہے از طرف فلاں ہے، تو سے کے معنی دیتا ہے ہمیشہ از کا لفظ، تو اس کو جب مختصر کر کے لکھتے ہیں تو پھر اس کو ز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، مشک آپ جانتے ہیں خوشبو، اور گلاب بھی خوشبو کے معنی میں ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے منہ کو ہزار بار بھی جو ہے ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، کہ چاہے میں اپنے دہن کو، اپنے منہ کو ہزار بار بھی مشک اور گلاب سے دھو لوں، لیکن ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادب است۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ شعر جو ہے دراصل نعت کا شعر ہے۔ یہ مجھے بتانا تو پہلے چاہیے تھا، لیکن چلیں اب یہیں آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ شعر نعت کا شعر ہے، اور شاعر جو ہے اس پس منظر میں کہہ رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب است۔ ہنوز کا مطلب ہوتا ہے یکٹ، ابھی بھی، یاد رکھیے گا،
ابھی تک یا ابھی بھی یا انگریزی میں اس کو یٹ کہتے ہیں، یا اسٹل کے معنی میں بھی اس کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہنوز نام میں تو کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے خلاصہ کائنات، کہ اگرچہ میں نے اپنے منہ کو جو ہے وہ مشک و گلاب سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 1000 بار جو ہے وہ دھو لیا ہے یا دھو لوں، لیکن ابھی تک بھی نام میں تو گفتن مطلب ہوتا ہے لینا، کہنا، کہ ابھی تک بھی اپنے زبان پر آپ کا جو ہے نام لانا جو ہے کمال بے ادبی، کمال بے ادبی، یعنی بہت زیادہ بے ادبی ہے۔ کمال مطلب یہاں ہے بہت زیادہ۔ تو یعنی ابھی بھی، یعنی اگرچہ میں نے اپنے منہ کو 1000 بار مشک و گلاب سے جو ہے وہ دھو لیا ہے، لیکن آپ کا نام وہ مبارک نام ہے، آپ کا نام وہ متبرک نام ہے کہ پھر بھی اس کو نوک زبان پہ لانا جو ہے وہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس عشق کی کیفیت میں یہ شعر جو ہے وہ کہا گیا ہوگا، اور اس میں کتنی گہرائی ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو ہے اس میں کتنا ادب ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب پیغمبر سے آپ بات کریں تو آپ کی آواز جو ہے وہ پست رہنی چاہیے، آپ کی آواز نبی کی آواز سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاءکم کدعاء بعضکم بعض، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونا چاہیں تو ایسے نہ ہو مخاطب کہ جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہو، بلکہ اس کے لیے خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر جو ہے دراصل اسی آیت کی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تشریح کا ایک زاویہ ہے جس میں پیش کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب آپ اپنی زبان پہ لانا چاہیں تو مکمل ادب، مکمل احترام کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے وہ لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ شاعر کی تعبیر میں تو یہ ہے کہ اگرچہ میں نے اپنے دہن کو 1000 بار جو ہے مشک و گلاب سے جو ہے وہ دھو لیا ہے، لیکن ابھی تک بھی آپ کا اسم گرامی زبان پر لانا مجھے یوں ہی لگ رہا ہے کہ میں کسی بڑی بے ادبی کا ارتکاب کرنے جا رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ آج کی اس پہلی ویڈیو، یعنی اس سلسلے کی پہلی ویڈیو سے اب آپ کا کسی نہ کسی حد تک ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے آگے سے آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ علم کی شمع جو ہے اسی طرح سے آگے جلتی رہے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، ایک اہم بات کی طرف توجہ دلوانا چاہوں گا کہ شاعری کے جملہ رموز و اسرار اور علم عروض سیکھنے کے لیے نیز دنیا بھر کے مشہور و معتبر شعراء کا کلام، ان کی زبانیں سننے کے لیے اس چینل پر تشریف لائیں۔ چنانچہ اس چینل پر کم و بیش 10-12 ایسی پلے لسٹس ہیں کہ جو آپ کی ہر شعری ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرے گی۔ مثلاً ایک پلے لسٹ ایسی ہے کہ جس میں تمام بحریں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے ایک پلے لسٹ ایسی ہے کہ جس میں علم قافیہ کے جملہ گوشوں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے، ایتا کیا ہوتا ہے اور اسی طرح سے ایتا سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس قسم کی تمام چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک ایسی پلے لسٹ ہے کہ جس میں عیوب شعر جو ہیں وہ مکمل اور مفصل طور پر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ شتر گربا کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے اور جتنے دیگر عیوب شعری ہیں وہ سب کے سب بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔